اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، مرنے کے بعد پہلے سے فوت شدہ عزیز و اقارب کی ارواح سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ مستند احادیث سے کیا اس بارے میں احوال ملتا ہے؟ کوئی نہیں ملتا جی میرے بھائی، یہ سب کہانی ہے، کوئی ملاقات نہیں اس طریقے سے کروا سکتا۔ ہاں، ایک موڈ ابھی باقی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا پھر نفس کی طرف سے۔ اب یہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، شیطان کی طرف سے، یا رات کو کوئی آپ نے چیز ایسی کھا لی تھی جو دماغ کو چڑھ گئی۔ تو دنیا میں اسے جج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی ایسی مستقبل کی بات بتائی جائے اور وہ منون پوری ہو جائے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے جو اس وقت خواب دیکھا تھا نا وہ بالکل غیبی خبر تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ یہ جو مجھے خواب آئی ہے یہ ریالٹی پہ مبنی ہے یا نہیں۔ ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خواب تو بڑے مشہور ہیں، وہ تو اب سیاست ہی چھوڑ گئے، تو اس کا مطلب وہ ساری جھوٹی کہانیاں تھیں۔ ایون رسول اللہ کے بارے میں بھی جو خواب دیکھا وہ بھی ان کے ذہنی تخیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ٹیکسی کا کرایہ مجھ سے مانگا اور یہ وہ سب کچھ۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن، یا اس دنیا میں بھی دیکھ لے گا اگر وہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہے، اور وہ صحابیت کا اسے شرف مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کی وفات کے بعد دنیا میں کوئی کسی طرح رسول اللہ کو مل سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، نہیں۔ اس میں امام بخاری نے ساتھ لکھا ہے ابن سیرین کا قول بخاری کے اندر اس حدیث میں، کہ ابن سیرین فرماتے تھے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جس نے رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا، یہ نہیں ہے کسی بھی شکل میں دیکھا۔ میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے، کئی لوگ آئے ہیں جی سفید داڑھی دیکھا ہے، جھوٹ، نبی علیہ السلام کی داڑھی تو سفید ہوئی نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی انس بن مالک کہتے ہیں 63 سال کی عمر میں بھی، اور ہمارے یہ سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 سال، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، آپ کے 20 سے زیادہ بال نہیں تھے جو سفید ہوں، 20 سے کم بال تھے، اور وہ بھی چند بال یہ کن پٹی پہ تھے، وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا نظر نہیں آتے تھے۔ یعنی کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام 60+ ہو کے بھی کالی داڑھی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں سفید داڑھی میں آپ نے کس نبی کو دیکھ لیا؟ سفید داڑھی میں تو اما عائشہ کے سامنے بھی رسول اللہ آ جائے نا تو پہلی نظر میں تو وہ بھی نہیں پہچان سکیں گی، کیونکہ جس بندے کو آپ نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا ہوا سفید داڑھی میں، یا تو نا آپ کو پری پلان بتایا جائے کہ جی میں آپ کو اس بندے سے ملاقات کروانے لگا ہوں جس سے آپ 50 سال پہلے ملے تھے، تو آپ پہلے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ اچھا 50 سال پہلے اب وہ یہ شکل ہوگی۔ لیکن اگر رسول اللہ کی شکل مبارک میں کبھی سفید داڑھی رہی نہیں ہے، آپ کے تو صحابہ بھی نہ آپ کو پہچان سکیں سفید داڑھی میں، تو یہ کون سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں؟ شیطان کو دیکھتے ہیں، نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہیں، اپنی شکل مبارک جس طرح آپ کا حلیہ مبارک آیا وہ ممکن ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی۔ یہ اہل حدیث کا موقف غلط ہے، بعض اہل حدیث کا، ساروں کا نہیں، کہ صحابہ کے بعد کوئی خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں، میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس ٹاپک کے اوپر، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے بھی خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام کو۔ مسند احمد میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے 10 محرم والے دن وہ خواب دیکھا تھا 61 ہجری میں، حضور کی وفات کے 50 سال بعد، کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ یعنی ایک تمثیلاً آپ کو دکھایا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھے تو وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، بعد میں پتا چلا کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت دشمنان اہل بیت کے اوپر، آمین۔
صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اچھا، اب یہ خواب موجود ہے اس طرح صحیح مسلم کے مقدمے میں۔ اب یہ جو میں خواب بتا رہا ہوں ابن عباس والا، یہ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں خواب لے کے آئے امام مسلم کہ جو ابان بن ابی عیاش تھا، جس نے حضرت عمر کے اوپر بھی وہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا، اس خبیث شخص سے 2 تبع تابعین نے حدیثیں نوٹ کی 1000۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، ایک ان میں سے تبع تابعی کہتا ہے، اور میں نے 1000 حدیثیں حضور کے سامنے پڑھی خواب میں، تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کا یہ جھوٹی ہیں، میری حدیثیں آئی نہیں ہیں۔ اور امام مسلم نے یہ مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لکھ لیا۔ اب یہ تو صحابی تو نہیں تھے، یہ تو تبع تابعی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا، شیطان کے اگینسٹ شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا۔ تو وہ تبع تابعی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں تھا کہ یار یہ ایک چھوٹے سے عمل کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ میرے تک حدیث پہنچی ہے اس سند کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل صحیح حدیث ہے، میں نہیں فرمایا۔ اب یہ تو اتنے بعد کے زمانے کا 200 سال بعد کا خواب ہے، تو محدثین وہ خواب نقل کرتے ہیں۔ پھر ایک اور خواب جو میرا خیال ہے ہمارے حنفی بریلوی دیوبندی بھائیوں کو چبھے گا، کیونکہ وہ تو 40 خوابوں پہ رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں اکثر کہ یار اگر آپ خوابوں کو مانتے ہو تو ایک ایسا امام جو حدیث کا امام ہے، کہانی باز نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، امام دارقطنی، جن کی سنن دارقطنی ہے، باقاعدہ بریلویوں نے ترجمہ، شبیر بردرز نے اس کا عربی سے اردو میں کر کے چھاپ دیے۔ وہ امام دارقطنی خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو میرا استاد تھا جس سے میں حدیثیں لے رہا ہوں، وہ جب مجھے حدیث لکھوایا کرتا تھا نا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھو کہ میں بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میں نے رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی اور میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے نماز کی حالت میں دیکھا، اس دن سے میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ امام دارقطنی اپنے استاد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حدیث کی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ سند تو بالکل 100% ٹھیک ہے، کیونکہ امام دارقطنی خود لکھ رہے ہیں اور ان کا استاد سکھا ہے۔ تو کیا اب بریلوی دیوبندی جو خوابوں کے پیچھے چلتے ہیں اس خواب کی بنیاد پر رفع الیدین شروع کریں گے؟ منہ اڑ کے بہ جائیں گے۔ اور جنہوں نے بخاری مسلم پڑھ کے رفع الیدین شروع نہیں کیا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ خواب بیان کرنے اب چھوڑ دیں گے۔ اگر خوابوں پہ آنا ہے نا سرکار، پھر آپ یہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنے بابوں کو بڑھانے کے لیے خواب ان کے پاس بہت ہیں۔ وہ بریلوی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے، دیوبندی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے، اور بعض اوقات تو جھوٹے خواب بھی بیان کریں گے۔ خادم رضوی صاحب کا دھرنا جاری تھا، تو ایک پاکستان لیول کے بریلوی عالم، مفتی لکھتے ہیں ویسے، لیکن وہ باقی مولوی کہتے ہیں مفتی شفتی کوئی نہیں ہے، او 6 فٹ قد، نہ بولنے دی تمیز، نہ گل کرنے دی۔ اچھا باہر، لیکن پبلک کراؤڈ پولر تو ہے، وہ بریلوی سنتی ہے عوام ان کو۔ اس نے ویڈیو میں کہا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ بابے کے دھرنے میں جا کے بیٹھو۔ تو کافی عرصے بعد وہ ایک اور بریلوی عالم کو پنڈی ملنے گئے، ان عالم صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی ملاقات میں، فون پہ نہیں، ملاقات میں۔ میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بریلوی تو آئے دن خواب دیوبندی، وہ کہتے ہیں نا جو آپ تشریح کر رہے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں کہ حضور کی اپنی شکل میں اگر حضور آئیں گے، کسی اور شکل میں شیطان آگے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں نا تشریح، وہ کہتے ہیں مار کھانی ہے ان سے یہ بات بتا کے ان کو۔ تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میں جس عالم کا بتا رہا ہوں میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں، پنڈی کے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب ہیں، یہ ان کے بھی استاد ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے جب آیا نا تو میں نے اس سے کہا یار تو یہ کہہ رہا تھا وہ خادم رضوی صاحب کے دھرنے میں، وہ کہتا ہے جی بس وہ میں جوش خداوت میں کہہ گیا ہوں۔
خوابشاہ مجھے کوئی نہیں آئی تھی، تو میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں اس نے میرے سامنے توبہ کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اسے مت نہیں دی ہے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے؟ عام خواب جو کوئی بیان کر دے صحیح بخاری میں، اس پہ وعید ہے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے اوپر۔ اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا، وہ تو مولا علی کی حدیث ہے، مسلم میں پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، چاہے جھوٹی حدیث کوئی منسوب کرے یا رسول اللہ کی طرف جھوٹا خواب منسوب کرے۔ اور یہاں پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب بریلویوں کے عالم آئے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا پرانے لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان فاصلہ کم تھا، تو 5-6 راویوں کے نام ہی لینے ہوتے تھے۔ اب اگر وہ کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، تو کم از کم 15-20 بندے ڈالنے پڑیں گے 1400 سال کا جنگل عبور کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا یار ختم کرو، ڈائریکٹ خواب ہی بیان کرو، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے۔ وہ مولانا طارق جبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے نا، ہمارے ایک جاننے والوں نے انگلینڈ میں خواب میں دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے۔ لو جی، جنید جمشید بھی ہوتے ہی پہنچتا ہے، خادم رضوی صاحب بھی ہوتے ہی پہنچتے ہیں، تو دو دنیا ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ کیسی مزے کی گل ہے؟ کیا بریلوی مسلمان سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو؟ نہیں، اگر کوئی مانتا بھی ہے تو غدار ہے اپنے مسلک کا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی دیوبندی مانتا ہے تو وہ اپنے مسلک کا غدار ہے، کیونکہ المحنت میں انہوں نے ان کو نکالا ہوا ہے۔ پھر ولادہ سے ٹاپک حسام الارمین اور المحنت کا شروع ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں بڑے مزے لے کے، چسکے لے کے، ایک دوسرے کے خوابوں کو یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر ادھر ان کو تشریحات یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہ اکثر جھوٹے خواب ہوتے ہیں، اور جن کو یہ سچا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک، وہ بھی اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیسے جج کریں گے۔ البتہ جو مستقبل کی خبر اگر دنیا میں پوری ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب ہیں جو دنیا میں پورے ہوئے ہیں لوگوں کے، غیر مسلموں کے پورے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، غیر مسلموں کے خواب۔ بنزین کی جو ہیگزاگونل سٹرکچر ہے، یہ ایک سائنٹسٹ کو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ اس نے وہ 6 سانپ دیکھے تھے ایسے، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو وہ سٹرکچر پھر آ گئی بنزین کی، 6 کاربن کے ایٹمز اس طرح لگانے ہیں۔ اس طرح یہ جو سلائی مشین ہے، یہ جس بندے نے بنائی تھی، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے بانس اٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیلیں لگی ہیں، اور کیل والی سائڈ کے اوپر اس میں سوراخ ہے۔ عام جو ہاتھ والی سوئی ہے نا، اس کی بیک سائڈ پہ سوراخ ہوتا ہے، لیکن جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئی ہے اس کی نوک والی سائڈ پہ سوراخ ہوتا ہے۔ یہ آئیڈیا اس کو خواب میں آیا تھا۔ تو خواب میں کسی کو بھی کوئی چیز آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے۔ اور یہ تو حضور نے خود فرمایا کہ یہ قیامت تک سلسلہ میری وفات کے بعد جاری رہے گا، لیکن پورا ہو جائے۔ اگر پورا نہ ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خواب سچا ہے؟ اور یقین کریں، ہمارے اسٹوڈنٹس نے، چھوڑ دیں ہمارے دشمنوں نے، جو ہمارے بارے میں خواب دیکھا، کئی خواب نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، اور انہوں نے اپنا مسلک چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ میں نے آج تک کبھی ممبر سے بیان نہیں کیے۔ کیوں؟ جب میں دوسروں کے خوابوں کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اپنے بارے میں خواب پیش کروں۔ تو کیا وہ خواب دیکھ کے یہ لوگ مان لیں گے؟ مجھے چھوڑ دیں، امام دارقطنی نے جو خواب نقل کیا اس کے بعد یہ رفع دین شروع کریں؟ نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دلائل پہ بات کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لہذا خواب مستقبل میں جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ اب آپ نے کہا مردے کا حال پتہ چلتا، تو مردے کا حال تو میرے بھائی مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو کوئی مردہ نکل کے تو دوبارہ نہیں آئے گا کہ بتائے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لہذا مردے کو خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں، دونوں صورتوں میں اس کے لیے دعا کریں، صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے کریں۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ تو میت کے لیے تو دعا کرنا میت کا حق ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی۔ تو آپ دعا کریں، قبرستان بھی ریگولرلی جائیں، وہاں پہ بھی صحیح مسلم میں دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تو یہ کیا کریں، باقی کوئی نبی کے بغیر غیبی خبر بتا نہیں سکتا۔
آخرت کے معاملات سے ریلیٹڈ. ریاکاری بھی شرک ہے، مگر جس شرک پر ہمیشہ کی جہنم ہے وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اجماع امت ہے، اور احادیث میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے. شرک اصغر جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں نبی علیہ السلام نے خود اسے انڈورس کر دیا کہ ریاکاری کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. تو لہٰذا اجماع ہے. جس بات کے اوپر اجماع ہے اس میں دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. قرآن و سنت میں دلائل موجود. شرک اصغر کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا شرک. شرک تو شرک ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. تو وہ فرق کیا گیا شرک اصغر اور شرک اکبر میں، اور یہ قرآن کا مزاج بھی ہے. دیکھیں مشرک جو ہے وہ بت پرست بھی ہے، مشرک کرسچن اور یہودی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کہتا ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے. دونوں ہی مشرک ہیں، لیکن وہ بت پرست مشرک، وہ کلمہ گو مشرک. کلمہ گو سے مراد اہل کتاب کلمہ گو. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی جو فرقے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا کریں. سنی شیعہ جائز ہے. یہ اگر یہودی یا نصرانی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی شیعہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے. زکوٰۃ کے پیسے ہم اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں بغیر بتائے؟ بغیر بتائے دینا ہی فائدہ ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو صدقات تم دیتے ہو، اور قرآن میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں. اس میں صدقات کا ذکر ہے. جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ عام ہم پنجابی والا صدقہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سارے صدقات ہی ہوتے ہیں. تو آپ رشتہ داروں کو دیں گے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ آپ اپنے ماں باپ یا اولاد کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں. بہن بھائی سب سے پہلا حق ہے کہ انہیں زکوٰۃ دیں، ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے. جن سے آپ پیدا ہوئے یا جو آپ سے پیدا ہوئے انہیں زکوٰۃ نہیں لگے گی. یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسے زکوٰۃ نہیں لگتی. باقی آپ اپنے رشتہ دار جو ہے، بہن بھائی، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، سب کو زکوٰۃ لگتی ہے. پہلا حق ہی ان کا ہے. تمام 10,000 سے یہ حدیث کو تلاش کرنے کے بعد مشکات اور کتب ستہ کے علاوہ کن کن کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا؟ کوئی ضرورت نہیں. مشکات اگر آپ نے کر لیا، کتب ستہ پڑھ لی، تو اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کرے آپ اپنی اس مختصر زندگی میں کامیاب ہو جائیں یہ بھی کرنے میں. اس کے لیے بھی بڑی زندگی چاہیے. پڑھنا خالی یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے آج میں 19 پارے پڑھ لے اعتکاف ہی بیٹھے ہیں. میرے خیال میں تو آپ کو 15 سے 20 سال چاہیے بخاری، مسلم اور مشکات پڑھنے کے لیے، اگر آپ صحیح معنوں میں پڑھیں. ظاہر ہے تفکر کرنا ہے. ہم نے الحمدللہ اختلافی موضوعات پہ ساری ورکنگ کر کے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تاکہ آپ اسے کاؤنٹر ویریفائی پہلے ہی کر لیں. جو 20 سال بعد آپ کو بات پتہ چلنی ہے وہ آج پتہ چل جائے. کیسی کیسی نایاب حدیثیں تھیں جو گھمی ہوئی تھیں، کتابوں میں تھیں، لیکن کتابیں بس وہ پڑھی رہ گئی، پڑھی کسی نے نہیں تھی. تو میں نے وہ پبلک کے سامنے لا کے رکھی ہیں. تو بس آپ مینلی مشکات اور بخاری مسلم پڑھ لیے تو کافی ہے الحمدللہ. اس سے پہلے قرآن پڑھیں. اس میں بھی تفہیم القرآن مولانا مودودی کا آپ ضرور پڑھیں، تاکہ قرآن کا پورا اسلوب آپ کو ایک انٹرسٹ کے طور پہ سمجھ آئے. ویسے ترجمہ بھی کافی ہے، لیکن تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو میں بزرگ یا ہمارے حضرات کو پرابلم ہو تو تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر پرابلم اس لیول کا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش ہو جائے یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، بوڑھوں کے لیے تو ہو جاتا ہے ظاہر ہے، تو پھر تیمم بھی اسی طریقے سے وضو اور غسل کا ایکویلنٹ ہے جس طرح پانی. اور یہ اللہ نے ایک آسانی دی ہے، اس میں کوئی گلٹ نہیں فیل کرنا چاہیے. جس طرح پانی سے ہم وضو کرتے ہیں نا، آپ تیمم مٹی سے ایسے ہی کر لیں تو جو طریقہ تیمم کا ہے سورہ النساء میں، سورۃ المائدہ میں، تو گویا آپ نے پانی سے ہی کیا ہے. وہ سورۃ المائدہ میں، سورہ النساء میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارے، چہرے کا مسح کیا، جھاڑنے کے بعد مٹی نے ساتھ لگی رہ جائے نا، وہ ورنہ گرد آ جائے. دوسری بار مارے، دائیں اور بائیں ہاتھ کا کیا، بس. نہ سر کا مسح ہے نہ پاؤں کا مسح ہے. اور مزے کی بات، چاہے وضو کے اگینسٹ تیمم کریں اس کا بھی یہی طریقہ ہے. غسل جنابت اتارنے کے لیے بھی تیمم بس اتنا ہی کرنا ہے، پورے جسم پہ نہیں کوئی ملنا. وہ مجھے ابن ماجہ کی حدیث یاد آ گئی. ایک سفر کے دوران، ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، ایک صحابی کے سر میں زخم لگا
اور اس پہ غسل فرض ہو گیا، غسل جنابت. اب وہ مشورہ کرنے لگا تو صحابہ نے اسے مشورہ دیا کہ نہیں تم غسل اتارو، ناپاک ہو گئے ہو. بجائے یہ کہ حضور سے پوچھتے، انہوں نے اسے فتویٰ دیا. اس بیچارے نے سخت سردی میں غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا. زخم تھا، پانی پڑ گیا اس میں ٹھنڈک کی وجہ سے. نبی الاسلام تک جب بات پہنچی آپ سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو علم والے سے پوچھ لیتے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تیمم کا اسے مشورہ دیتے. تو تیمم جو ہے وہ بذات خود ایک پرفیکٹ چیز ہے. باقی تیمم کے جو تفصیلی احکامات ہیں اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. ایک شخص فجر کے وقت اٹھا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے 7 بجے، وہ اٹھا ہے 6:55 پہ. اب وضو کرنے کا بھی ٹائم نہیں اور اگر جنبی ہے غسل کا بھی ٹائم نہیں، فوراً سے تیمم کرے، نماز پڑھ لے، کپڑے بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی. یہ آسانی ہے. آپ جنازے کے لیے پہنچے، وہاں پتہ چلا جنازہ گاہ میں پانی نہیں ہے، یا جنازہ کھڑے ہونے میں 1 منٹ رہ گیا، میں نے تیمم کیا تو یہ حنفیوں کا جنازہ تو آدھے منٹ کا ہوتا ہے، دعا 15 منٹ کی، آدھے منٹ کا جنازہ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سا جنازہ ہے. تو آپ تو جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے، فوراً تیمم کریں اور جنازے میں شامل ہو جائیں. تیمم کے لیے ہلکی سی گرد ہونا بھی کافی ہے. کوئی دیوار مسجد کی دیکھیں، اس سے تیمم کر کے تو آپ نماز پڑھ لیں. اولیاء اکرام کی زیارات پر فاتحہ کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. فاتحہ نہ پڑھیں، آپ وہاں جا کے دعا کریں، اے اللہ یہ جو اولیاء اللہ میں سے یہاں پہ جو ولی دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو انہوں نے چھپ کے کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، وہ معاف کر دے. اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. جاؤ کرو دعاواں، تھوڑا غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. اسی قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزاروں پہ نہیں جو رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے. مزاروں پہ جانا ہے پھر اس طریقے سے جائیں تاکہ لوگوں کا دماغ کھلے. پھر وہاں آپ کہیں کہ اے اللہ جو ان کی قبر پہ یہ مزار بنا ہے اور تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، اے اللہ اگر یہ بابا خود بنوا کے گیا تو اللہ اس کے اس حرام کام کو معاف کر، اگر اس کے پچھلوں نے بنوا کے اسے مصیبت میں ڈالا تو یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور یہ مزار توڑیں. بیان کریں، حدیثیں بیان کریں نا، کہانیاں کرانیاں چھڈو. سردی کی وجہ سے ٹوپی یا موزوں پر مسا تو جائز ہے، مگر نزلہ زکام کے خدشے کی وجہ سے منہ پر مسا کیا جا سکتا ہے؟ اتنا بھی نہ گیٹ اڑ جاؤ. ہاں کیا جا سکتا ہے لیکن وہ پانی کے ساتھ نہیں، وہ آپ تیمم کریں گے. اس سے بھی آگے، بہت آگے آپ کو لے گئے ہم. مٹی کے ساتھ تیمم کریں اور پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس لیول پہ ہیں. آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نماز وتر اگر کسی وجہ سے نماز عشاء تہجد کے بعد رہ جائے تو اسے نماز فجر کی سنت کے بعد فرض سے پہلے پڑھ جائے. برائے مہربانی اس کی سند بتا دیں. اس کی سند بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس وقت آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، اس کے لیے سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جی اگر صبح فجر کے بعد 10 دفعہ دروشی پڑھنا رہ گیا تو زور کے بعد پڑھ لیں، تو بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ 3 اوقات ہیں، بخاری مسلم میں ہے. سورج نکلتے وقت، جب وہ ٹکیا زرد سی باہر آ رہی ہو، جب پوری باہر آ جائے وہ 5-7 منٹ جو ہوتے ہیں، اور جب سینٹر میں آ جائے دہوہ کبرا، ظہر کا وقت داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے اور غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے. یہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز پڑھی جائے. ویسے تو المستدرک الحاکم میں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. تو آپ نے پوچھا یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں سنت وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ ادا کی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی. اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ فجر کے بعد بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. لے جی ثبوت بھی ہو گیا. اور وہ تو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں کہ جو شخص بھول جائے یا رات کو سویا رہ جائے تو جس وقت اسے یاد ہے اس وقت وتر کی نماز پڑھ لے. اور ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے جس وقت اسے یاد آ جائے اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. جو آج ہمارا کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے وہ فجر کی
حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، اس کے باوجود سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، وہ خود بھی سوئے رہ گئے، نماز بھی قضا ہو گئی، اور جب سورج بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور آپ نے بلند حالت میں پھر اذان دلوا کے نماز پڑھی، اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے، جب اسے یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. یورپ میں زیادہ تر مساجد قانونی طور پر کسی پراپرٹی پر ہوتی ہیں، اگر وہ کسی مسلمان کو اندر داخل ہونے اور باجماعت نماز ادا کرنے سے روکیں تو اسے شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا جی، کیسے روک سکتا ہے؟ یہ کام سبز پگڑی والے اسلامی بھائی کرتے ہیں، تو اسلامی بھائیوں کو ڈاؤ تو جا کے اتنے شکایت کرو نا دی کہ انہوں نے جناب پبلک پلیس کے اوپر آپ جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے. جب ایک بندہ مسلمان ہے وہ جا سکتا ہے. آپ مسلمان ہیں نا، آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ویزا موجود ہے، تو آپ حرمین میں بھی جا سکتے ہیں، دنیا کی ہر مسجد میں جا سکتے ہیں. تو یہ آپ وہاں شکایت کریں، یہ آپ کا شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے، اس کو قانونی طریقے سے کریں. بڑے بڑے لوگوں کا عشق رسول فارغ ہو جاتا ہے جب آپ یہ قانونی چارہ جوئی کریں گے نا، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے سب بابوں کی نفی کی ہے جو فرقہ واریت کے ٹھیکیدار ہیں. کیا آپ کو کوئی ان کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے یا تھریٹ ہوئی ہے؟ تو یار یہ سوال ہی مطلب ضرورت ہی نہیں کرنے کی. پیشکش ہو یا تھریٹ ہو، اس کا میرے سے کیا لینا دینا، یا مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس شخص کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے اپنی ذاتی زندگی میں کن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو پبلکلی بیان کرنے سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. ایٹ لیسٹ میرے اینڈ پہ تو یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم تو بھائی دلیری سے اس دعوت کے لیے کھڑے ہیں، ہم کسی سے کوئی ہمدردی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، نہ کسی کے آگے رونا چاہتے ہیں. یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جب تک پبلکلی عام نہیں ہوئی ہیں میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. اور آپ دیکھیں یہاں لوگوں کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوتی ہے نا، پٹ سیپا ڈال کے بیٹھ دیتے ہیں اسی دن. میں نے اتوار کے آنے کا انتظار کیا ہے کہ ٹھیک ہے اتوار آئے گی پھر دیکھیں گے کو ریکارڈنگ کروا دیں گے. اور ابھی تیسری اٹیمپٹ کے اوپر تو میں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ چوتھے مہمان کو ہم جو انٹرٹین کریں گے اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائیں گے. ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، چھوڑو پر ہے، دین کے اوپر توجہ دیں. ریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ ملتان میں گرمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں شمس تبریز نے بوٹی یار شرارت کر کے سوال بھیج دینے، میرے کو گلا سن کے منو ہی بھیج رہے ہیں. تو علی بھائی ہمارے شہر جیکب آباد میں کس بزرگ نے بوٹی پکائی تھی؟ یہ تو مجھے تو نہیں پتا کہ کس بزرگ نے پکائی ہے. بزرگ بھی سارے انہی جگہوں پہ بوٹیاں پکاتے ہیں جہاں پہ آلریڈی گرمی ہے. کوئی مری جا کے کوئی بزرگ یا کوئی گلگت یا ناران کوئی بزرگ جائے نا، ٹھیک ہے، تو کوئی گلیشیئر پگھلن اور کوئی پانی دی کمی بھی پوری ہوئے. اسلام آباد میں واٹر ٹیبل جو ہے وہ 150 فٹ سے اب 400 فٹ پہ جا چکا ہے. تو کوئی مہربانی کرنی ہے تیلی کرو، کہانی ہے سب چھوڑ دیں. کیا ماں کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تو شاہی کوئی نہیں. ماں کو یہاں سب کانٹیننٹ میں خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، لکھا ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی. قرآن نے تو ہمیں نہیں کہا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ ان کا ساتھی، خواہ وہ فرشتہ تھا، جن تھا یا کوئی صحابی تھا، جب وہ تخت بلقیس لے آیا تو سلمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا فیض ہے یا میرے شاگرد کی جے، نہیں، کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. باقی ماں باپ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، وہ تو ایک الگ سے گناہ ہے. قرآن میں 4 جگہ پہ توحید کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، تو آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن سورہ لقمان میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھاریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، پھر ان کا حکم نہیں ماننا. شریک ٹھہرانے سے مراد صرف کفر نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے منع کیا ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا جب میرے خلاف ابھارے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے دوران ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا. اس کو اپنے ساتھیوں پہ غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ بھڑک اٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے.
تم اس آگ میں کودو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اب وہ مقلد تو نہیں تھے نا. انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، اور تو ہمیں دوبارہ سے اسی آگ میں پھینک رہا ہے. ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے، اگرچہ تو ہمارا امیر ہے، تو غلط حکم دے رہا ہے. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. پھر حضور نے ساتھ ہی فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور یہ لوگ اتنے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی امی نے منع کیا ابھی داڑھی نہیں رکھنی. امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی. وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی. اب اس اولاد کے اوپر یہ یعنی احسان ٹھہرا رہے ہو کہ اللہ کا احسان اپنے متھے مارا ہوا ہے تم لوگوں نے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ اللہ نے کہا کہ تیری ماں نے تجھے تکلیف سے اٹھایا ہے اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے. اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں کہ اولاد کی پرورش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اللہ نے تمہیں حق دیا تھا، ورنہ تو ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو آج گورے کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں جا کے ان کو جمع کرواتے. ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ اپنے ماں باپ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور اللہ کے خلاف ماں باپ کھڑے ہو جائیں نہیں، لیکن اگر وہ کھڑے ہو، حکم نہیں ماننا. لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں آیا کہ وہ شرک کرتے ہیں تو معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، علاج کروانا ہے، نان و نفقہ پورا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ان کا کوئی حکم نہیں ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ماں اپنے بچے کا حصہ وغیرہ کھا سکتی ہے یا استعمال کر سکتی ہے کسی بھی چیز کا؟ اب یہ جنرل سوال ہے نا، مجھے اسپیسیفکلی آپ ہوتا تو اس کو جنرل سمجھیں کہ وراثت جو ہے وہ تو تقسیم ہونی ہے، وہ ماں نہیں. یعنی اگر باپ آپ کا مر گیا تو جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو ملنا ہے، وہ ماں نہیں کھا سکتی. اور ماں کے مرنے کے بعد آپ کو حصہ ملنا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اولاد کافر ہو جائے یا اولاد ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. وراثت کے تفصیلی احکامات میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو فرقوں کے لوگ بہت باتوں کو برا نہیں مانتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، یہ ان گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو چیزیں قرآن و سنت کے دلائل میں کلیئر نہ ہو کہ یار یہ بات ٹھیک ہے یا غلط. تو قرآن میں تو آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. یہ نہیں ہے کہ جو بات مجھے اچھی لگ رہی ہے چاہے وہ اللہ کو بھی اچھی نہ لگے تو میں اسے ٹھیک سمجھ لوں. مثلا جو سیکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 مرد و عورت بغیر نکاح کی بائنڈنگ کے منہ کالا کر لیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے زبردستی تو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کی، اپنی مرضی سے انہوں نے ایک جنسی ضرورت پوری کی ہے. ہاں جی، ہوں تو دس نا، تیرے دل سے کھٹک دا ہے، ان کے دل میں تو نہیں کھٹک رہا، تو کیا کہے گا کہ نہیں، چاہے زنا بالرضا ہو یا بالجبر ہو، چونکہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، چاہے مجھے اچھا لگے یا برا لگے میں نے اس کو نہیں ایکسپٹ کرنا. یہی کہیں گے نا آپ. تو تیرا دل کیا ہے میرے بھائی؟ وہ تو ہندو کہتے ہیں ہم جاتے ہیں مندر میں تو ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے. کرسچنز کہتے ہیں جب وہ کلیسے کی گھنٹی بجتی ہے تو ایک بڑا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر جو جدھر ہے وہ لگا رہے. نہیں، یہ علم کی دنیا ہے. تو یہ جو آیا نا صحیح مسلم کی حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یہ ان معاملات میں جو معاملات ایمبیگوس ہو جائیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، وہ بالکل واضح. ورنہ تو ہر فرقے کو اپنا بابا اچھا لگتا ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں آپ بھی قادیانی ہوتے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو اس وقت روتا پیٹتا کہ یار ختم نبوت کا یہ عقیدہ انہوں نے ڈھکوسلے کے طور پہ اس کی غلط تعویل کی، یہ ایسے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو دل اس پہ مطمئن ہے. تو میں آپ سے کیا کہتا یار دل کو چھوڑو، علمی بات کرو. یہ دل مطمئن جو ہوتا ہے نا، وجدان، میرے دل کی کیفیت. سرکار جو لوگ
آبدہ پروین کی قوالیوں کے اوپر ناچ رہے ہیں نا، ان کا دل بھی اس میں سکون پکڑتا ہے. جن کو نصرت فتح علی کی قوالی کے اوپر وجد آتا ہے نا، وہاں بھی ان کو روحانی سکون مل رہا ہوتا ہے. ہاں، اور جو مائیکل جیکسن کے گانوں کے اوپر ہاں جی ٹریفک بھی بلاک ہو جاتی تھی، ان کو بھی وہاں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ کرائٹیریا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں. تو بس آپ کو جواب مل گیا. جن لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ فوتگی یا پیدائش والے گھر نہیں جا سکتے، بڑا گوشت نہیں کھا سکتے. ایسا کرنے سے وہ اثر بھی نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، آپ عمل کر لیں اس کے اوپر. یہ تو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بتا سکتا ہے کہ وہ اب جن کس قسم کا اٹیچ ہوا ہوا ہے. باقی یہ توہمات ہیں جو آپ نے لکھا ہے بلی رونے سے یا کوا، اگر یہ تو میں نے اس کے اوپر کئی بار ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. باقی چاند گرین کے ساتھ یا یہ میت والے گھر عورت نے نہیں جانا، جنات کے ساتھ تو اسے نہیں جوڑتے. وہ کہتے ہیں ویسے نحوست ہوتی ہے، تو وہ غلط ہے، کوئی ایسی نحوست نہیں ہوتی. ہماری فیلڈ پروگرامنگ کی ہے، تو ہم جو ایپس یا گیمز وغیرہ بناتے ہیں، اس پر کیا کوئی فتویٰ ہے؟ کوئی اسلامک ایپ کو نہیں بنا سکتا؟ بنائیں نہیں، اسلامک ایپ بنائیں آپ، اس میں صحیح تعلیمات دکھائیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ابھی تو مدنی چینل کے اوپر بھی وہ کارٹونوں کی شکل میں باقاعدہ پوری وہ سلوگنز لانچ کر رہے ہیں. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ جو حکومت بل لیٹ ہونے پر فیس، جو لیٹ فیس لیتے ہیں، یہ سود ہے. تو کیا اسکول اور تعلیمی اداروں میں جو فائن ہوتا ہے؟ غلط ہے جی، فائن نہیں ہونا چاہیے. فائن اسلام میں نہیں ہے. فائنینشیل پلنٹی آپ اسلام میں کسی کو ڈال نہیں سکتے، یہ سود ہے. پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں، جس نے آپ سے قرضہ اٹھایا، جب وہ قرضہ لیٹ کرتا ہے تو آپ اس سے پیسے جب لیتے ہیں تو یہ آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں نا، چاہے وہ بل کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں. تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. آپ اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ایڈوانس بل لے لیے جائیں. جس طرح آپ کو پتا ہے یورپ امریکہ میں تو سسٹم آ چکا ہے، یہاں بھی کہہ رہے تھے، جس طرح آپ ایزی لوڈ کروا لیتے ہیں نا اپنے موبائل کا، اور جیسے ہی پیکج ختم ہوتا ہے ختم، تو وہ آپ کے بجلی کے میٹرز میں بھی لوڈ ہو جایا کرے گا. جیسے ہی آپ نے اتنی بجلی استعمال کر لی تو بجلی آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی. تو یہ کر لیں، بجائے کہ آپ لوگوں کو مجبوری میں، بعض اوقات لوگوں کو بل نہیں ملتا، بعض اوقات میٹر خراب ہوتا ہے اور لوگ بھی بڑے خوش ہو کے جی میٹر ہمارا رکا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن وہ آگے ٹھوک جاتے ہیں بل، وہ صحیح ٹھوکتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کا میٹر رکا ہوا ہے تو آپ نے ادارے کو اطلاع کرنا ہے کہ میرا میٹر چینج کرو، ادروائز مجھے بل نہ ڈالنا. لوگ خوش ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں جب اکٹھا بل پڑتا ہے تو کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. زیادتی آپ نے خود اپنے ساتھ کی ہے نا. تو اس طریقے سے فائن کے علاوہ بھی اور ذریعے ہیں جس سے اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہنڈی یا حوالے سے بیرون ملک سے پیسے بھیجنا جائز ہے؟ نہیں جی، ناجائز ہے. قانوناً جو چیز جرم ہے وہ جرم ہے میرے بھائی. اسی کی وجہ سے تو سارا معاملہ خراب ہوتا ہے. یہ چیز جرم ہے. کورٹ میرج میں وکیل جو اپنی فیس لیتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ ظاہر ہے جی، ایک حرام کام کے لیے آپ فیس لے رہے ہیں، وہ غلط ہے. کیا سگریٹ، پان، نسوار وغیرہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے جی. قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. تو یہ سب کی سب چیزیں ہلاکت والی ہیں. محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ حق پہ تھے؟ بھائی اللہ کو پتا ہے وہ حق پہ تھے یا نہیں تھے. بار سندھ کی ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ وہ تو بنو امیہ کے اس چکر میں آئے تھے. ہمارا ان سے کیا لینا دینا میرے بھائی، ہم تو قرآن و سنت کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم اللہ کو مذکر کیوں مخاطب کرتے ہیں جیسا کہ اللہ دیکھتا ہے، نہ کہ اللہ دیکھتی ہے؟ مذکر چونکہ ڈومیننٹ کا سیگا، اور ہم جمع کا سیگا بھی اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں. اللہ نے خود بھی کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مذکر کا سیگا عربی زبان میں اور جمع کا سیگا آنر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہ کیا جاتا ہے. مونس کا سیگا استعمال نہیں ہو سکتا. عربی میں مونس کا جو سیگا ہوتا ہے یہ تصغیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو چھوٹا کرنے کے لیے. اسی لیے وہ الیاس قادری صاحب نے کہا نا کہ کالی کملی والا نہیں کہنا چاہیے، کملی چھوٹا لفظ ہے، کمبل والا کہنا چاہیے. کملی چھوٹی چیز ہے. قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج،
کیا یہ چائنیز وغیرہ ہیں؟ واللہ عالم جی، میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. تاریخ میں آپ کن الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے؟ میرا خیال ہے تاریخ چھوڑو یار، میری ذات کے بارے میں تو ٹائم ضائع کر. علی بھائی، سر سید احمد خان کا دین کے حوالے سے کیا کردار تھا؟ کیا ان کتابوں میں قرآن کی جو تفسیر ہے گستاخانہ عبارتیں بھی ہیں، گمراہ کن بھی ہیں؟ سر سید احمد خان کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں جی، بالکل کلیئر کٹ. علی بھائی، آپ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لہٰذا آپ کو کہنا چاہیے جب مولا علی کی باری ہے تو یہ لوگ. دیکھیں، میرے رضی اللہ عنہ کہنے میں ان کے کہنے میں فرق ہے. میں ان کو اس لیے اس پہ ٹونٹ کرتا ہوں کہ یہ صرف رضی اللہ عنہ کہہ کے ہمیں خاموش کروا دیتے ہیں، نبی اسلام کی حدیثیں بھی بیان نہیں کرتے. ہم رضی اللہ عنہ کہہ کے نبی کی نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ نبی نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا. فرق دیکھیں نا، ہمیں رضی اللہ عنہ کہنے پہ اختلاف نہیں ہے، اس کے بعد جو یہ کر رہے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چھپاتے ہیں ان کو، اس سے اختلاف ہے. ورنہ تو میں خود بھی کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر صحابی کے لیے دعائے کلمات کہتے ہیں. یہ تو اس پہ میں بہت پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. few times this happened. I been to some place first time but it seems I been there before. یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات ایسا منظر دکھایا جاتا ہے، وہ بعض اوقات آپ خواب میں پہلے وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کسی پرانے خواب میں، اور پریکٹیکلی جب وہ آپ کے سامنے منظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں پہلے بھی ادھر آیا ہوں. یہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. یہ نیچرل فینامینا ایسے ہو جاتا ہے، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں نکالنا کیا ہے؟ وہ ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوئے تھے جن کی میں نے لائف سٹوری بھی سنائی تھی. وہ بچپن سے ایک خواب دیکھتے تھے کہ میں ایک ایسی جگہ میں ہوں کہ جہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور میں پیچھے کھڑا ہوں، اور ایک شخص سب سے الگ آگے کھڑا ہوا ہے، لیڈ کر رہا ہے، جس طرح کہ وہ ہمارا نماز پڑھتے ہوئے سٹائل ہوتا ہے. وہ کئی سالوں بعد مسلمان ہوئے اور وہ پہلی دفعہ جب جمعے کی نماز پڑھنے گئے تو وہ منظر ان کے سامنے تھا. وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں ابھی بھی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے وہ اتنی دفعہ خواب دیکھا ہوا تھا کہ پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایسے کیا باہر نکل کے کہ میں جاگ رہا ہوں یہ سویا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھایا تھا. ایسے ہو سکتا ہے. Hindus have concept of Punarjanam. In your lectures you said we have 2 deaths and 3 lives. 3 lives نہیں ہیں، 2 ہی لائف ہیں. قرآن میں آیا سورۃ المومن میں، سورہ بقرہ میں 2 دفعہ موت، 2 دفعہ زندگی. تو پہلی زندگی ہماری دنیا میں ہے، اور پہلی موت ہماری وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کر کے انہیں ڈورمنٹ پوزیشن میں سلا دیا تھا، اور دنیا میں جسموں میں داخل کر کے ہمیں پہلی پراپر زندگی دی. دوسری موت ہماری اس دنیا کی زندگی سے آئے گی، اور دوسری جو زندگی ہماری وہ ہوگی جو ہم آخرت میں زندہ ہوں گے. دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے. کچھ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آگے اب آگے انگریزی لکھتا ہے. ایک منٹ، ہاں جی بیٹھو، ٹھیک سمجھ آ گئی. اچھا ہاں، دیکھیں عربی لنگوسٹک میں ولدالین ہے، نہ یہ ولدالین ہے اور نہ ولدالین ہے. دعاد ہے. دعاد کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے، اور یہ ایک مشکل مخرج ہے. بہت کم لوگ ہیں جو یہ مخرج نکال سکتے ہیں. عرب کے لوگ تو چونکہ ان کی زبان ہے، یہاں کے لوگ پھر بعض اوقات اسے زواد بھی پڑھ جاتے ہیں. فارسی میں چونکہ زواد چل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ بریلوی دواد پڑھتے ہیں، دیوبندی زواد پڑھتے ہیں، شیعہ بھی زواد پڑھتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس میں دیوبندی اور شیعہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن عرب کے شیعہ سارے دواد پڑھتے ہیں. اور جو عربی جاننے والے علماء ہیں وہ دواد پڑھتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے کبھی آپ زواد نہیں سنیں گے، دواد پڑھیں گے. وہ جو بیچ میں بھی آیات تلاوت کبھی کبھار کرتے ہیں وہ دواد پڑھتے ہیں. عربی لنگوسٹک میں دواد ہے. اور تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی سے عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ امام کعبہ کی قرات سنی ہوئی ہے آپ نے؟ ولدالین پڑھتا ہے یا ولدالین پڑھتا ہے امام کعبہ؟ ہاں تو بس کلیئر ہے، اہل زبان ہے. یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زبان کا مسئلہ ہے. انگریزی کا لفظ گورا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، انگریزی کی لنگوسٹک کا جو وہ بتائے گا وہ اتھارٹی ہوگا.
اسی طریقے سے ایک عربی، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، عربی لنگوسٹک میں تو وہ اس فن کا امام ہے نا جی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو عربی میں ضاد ہی ہے. یہ ضاد والا جھگڑا زیادہ تر دیوبند نے شروع کیا، کچھ اہل حدیث اس کا شکار ہوئے، لیکن اصل میں یہ لفظ ضاد ہے. ہاں عربی میں آپ نے ضاد کہنا ہے، اردو میں آپ ضاد کہنا چاہتے ہیں کہیں، اسی وجہ سے رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں. لیکن آپ نوٹ کریں میں نے کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا، میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، کیونکہ میں وہ ضاد پڑھ رہا ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ورڈکٹ ضاد کے ساتھ عربی میں ہی ہے، اردو میں تو لفظ نہیں ہوگا نا رضی اللہ عنہ، یہ پوری اسٹیٹمنٹ ہی عربی کی ہے تو اسے عربی لیکن اگر اردو میں بھی پڑھتا ہے نا تو چونکہ مستعمل ہو چکا ہے اس پہ بھی ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جب قرآن پڑھا جائے گا نا تو آپ نے اسے ضاد ہی پڑھنا ہے. اور اس کا ثبوت مشاری راشد، سب سے زیادہ دنیا میں جن کی قرات سنی جاتی ہے وہ مشاری راشد ہیں، ان کی آپ قرات سن لیں. ٹیکنیکل قاری جو بڑے دنیا کے ہیں، سعد الغامدی ہیں عرب کے، ان کی آپ قرات سن لیں. امام حذیفی مسجد نبوی کے امام، ابراہیم شریم حرم مکہ کے امام، عبد الرحمن سدیس حرم مکہ کے امام، ان سب کی آپ قرات کی ریئل ٹائم ویڈیوز موجود ہیں، آڈیو نہیں ہے، ویڈیوز ہیں. سب کے سب ضاد پڑھتے ہیں. تو یہ چونکہ ضاد کو احمد صاحب بریلوی صاحب نے گود لے لیا اور انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ ضاد کو ضاد پڑھنا حرام ہے، تو ضاد کو دیوبندیوں نے گود لے لیا، اشعری تھانوی صاحب نے اس کو گود لے لیا. یہ مصیبت اس وجہ سے پڑی ہے. کوئی بھی مصیبت ڈیپ ڈیپ کرو گے نا تو پیچھے تو انہوں کو بابا نظر آئے گا. بابے نے ساری مصیبت پائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے پرابلمز آپ ڈیپ ڈیپ کریں گے نا پیچھے آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی. ادھر آپ جتنے پرابلم ڈیپ ڈیپ کریں گے نا تو پیچھے آپ کو بابے نظر آئیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر تو توبہ کر لی ہے، کاش یہ بابے اور ان کے ماننے والے بھی توبہ کر لیں. آمین. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اس میں بابوں سے کیا مراد ہے بتا دیا میرے بھائی کئی بار. اس میں ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہیں. اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ سوال کسی بریلوی نے لکھا ہے نا تو میں اسے کہوں گا یہاں بابے سے مراد اشعری تھانوی صاحب ہیں. کہ ہاں بالکل، بہت گمراہی پھیلائی ہے انہیں، دیکھو بڑے نادا کلمہ پڑھایا ہے، اشعری رسول اللہ تے کلمے نو انہیں انڈورس کیتا ہے. اور اگر یہ سوال لکھنے والا دیوبندی ہے تو میرا دماغ خراب ہے، میں اسے کہوں کہ اس بابے سے مراد اشعری تھانوی ہے، میں کہوں گا اس سے مراد احمد صاحب بریلوی صاحب ہے. ہاں جی بالکل، وہ بابا دیکھو نا سارے بزرگوں کو کافر کہہ کے گیا، کفر دے فتوی لی مشین سی جی وہ بندہ تھے. اور سمجھ لگ گئی کہڑے بابے نے. بابے سارے نو ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں، دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے. اور دیکھیں کتنے لوگ جاہل ہیں یا جان بوجھ کے مکاری کر رہے ہیں. جب میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ جب میں نے پہلی دفعہ نعرہ لگایا تھا نا تو میں نے پوری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کرائی تھی اور میں نے اس وقت کلیئر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کے جو بابے ہیں وہ کافر تھے یا وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے تھے. میں نے تو اس میں یہاں تک جملہ بولا ہے، مجلس 100 موجود ہے، پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا 8 سے 4 سال پہلے، وہ مجلس 100 دیکھیں اس کے سٹارٹ میں. بلکہ ایک میرا کلپ بھی الگ سے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا کلپ بھی اپلوڈ کیا تھا. اس میں نے واضح بتایا تھا کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ہیں. یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ایون آپ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے فرقے، میں تو کہتا ہوں جیوز، کرسچنز، پارسی، سکھ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو مسلمانوں کا خدا کہا جاتا ہے. لیکن کیا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یار آپ پھر اس خدا کو نہیں مان رہے جس کا تعارف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کروایا. تو یہ محاورتاً بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کہا دیا کتابوں کا خدا، یعنی آپ ہمارے بابوں کا خدا اور مان رہے ہیں. دیکھو یار کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو یار، میرا دماغ خراب ہے. نہیں آپ نے جملے تو ایسے استعمال کیے، تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ سیم جملے استعمال کر کے آئے ہیں، وہابیوں کا خدا. جی
اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور ان کی ایک کتاب ہے سبحان سبوح، جو انہوں نے وہابیوں کے خلاف لکھی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے اعتبار سے. وہ رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں، لیکن جھوٹ بولنے پر قادر ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس کی قدرت میں داخل ہے. تو اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ داخل نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا دفاع کیا تھا. فتاوی رضویہ، سبحان سبوح کتاب کا نام. اور اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہابی تم تو اس خدا کو مانتے ہو، یعنی مراد یہ کہ تمہارے بزرگوں نے جو خدا کی کوالٹیز لکھی ہیں، لیکن یہ انہوں نے نہیں، انہوں نے سیدھا کہا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے بدکاری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ پہلوان ہے، اور بڑے بڑے گندے جملے انہوں نے خدا کے بارے میں لکھے. بریلویوں سے جا کے پوچھیں گے تمہارا ابا کیا لکھ کے گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس سے مراد اللہ کو نہیں لے رہے تھے، تو پھر کیا اہل حدیثوں کا خدا، دیوبندیوں کا خدا کوئی اور ہے؟ کہتے نہیں وہ ہے، لیکن یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم جن کوالٹیز کے ساتھ اس خدا کو مانے ہوئے ہو وہ تو یہ ہیں. آئے نا داڑ تھلے. ہوں میں نے تو گندا جملہ بھی نہیں بولا تھا، میں نے تو صرف کہا تھا کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا یہ کرتا ہے. اتنے گندے جملے وہ بولنے والے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت نہیں اعلیٰ حضرت کو خیال آیا کہ وہابیوں کا خدا اور بریلویوں کا خدا ایک ہے. وہ کہتا نہیں گویا کہ آئے صدقے میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اصول اور مبانی آپ ایک جگہ لکھیں، میری کوئی ایک بات بھی قابل گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان کے سارے بزرگ وہ ساری باتیں کر کے گئے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی. میری وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے، اس لیے آپ دیکھیں ان کو کتنے پسو پڑے ہوئے ہیں. اور پھر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ، ایک اور مولوی کی ویڈیو آئی، اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی امام بخاری امام مسلم بھی تو بابے تھے. مجھے بتائیں کیا میں امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ جب میں چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ امام بخاری نے چشتی رسول اللہ پڑھایا. کہاں کی بات کو آپ کہاں جوڑ رہے ہیں؟ یا اشری تھانوی رسول اللہ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام مسلم نے یہ کلمہ پڑھوایا یا انڈورس کیا؟ نہیں، امام بخاری امام مسلم تو ہمارے وہ امام ہیں جن کی کتابیں ہم نے عزت سے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. وہ خود دنیا میں ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. ان بابوں کے پیچھے تو اپنے بابوں کو نہ چھپائیں. جس طرح ناسبی جو ہے وہ حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے بنو امیہ کو چھپا لیتے ہیں. بھائی حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، ان کی تو کیا شان ہے. اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم، ان کی تو کیا شان ہے. اور مجھے تو زیادہ افسوس ہوا غامدی صاحب کے بارے میں. یار ایک پڑھا لکھا بندہ، وہ مجھے جانتے بھی ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. میرے بارے میں ہی سوال ہوا نام لیے بغیر. ظاہر ہے یہ تو ایک ہوشیاری ہوتی ہے نا کہ آپ جوڈیشری کی لینگویج میں بچ جاتے ہیں کہ جی آج کل کچھ لوگ آئے ہیں ان سے سوال وہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے، اور وہ سارے بزرگان دین کی. تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں بھی تو ان بابوں نے لکھی ہیں، پہلے تو بابے ہوتے ہیں، کتابیں تو بعد میں آتی ہیں. سرکار میں نے کب ان بابوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو امام ہے. یعنی آپ ان کو ان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہم تو ان بابوں کی بات کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں بھی خود غامدی صاحب کہتے ہیں، اپنی باتوں سے ان کی جھلکتا ہے کہ وہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی مشکوک ہے، صوفیاء کے بارے میں. تو آپ یہ ہمیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات ہی نہیں ہم کر رہے. اور پھر اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے. سرکار ہم آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتے. نہیں وہ تو پرانے، ہم کہتے ہیں وہ پرانے ہے ہی نہیں ہیں، وہ درمیانے ہیں. آپ جتنے بھی بزرگ لائیں گے وہ درمیانے ہیں، اور بعض تو بالکل نئے ہیں. 14ویں صدی کے علماء دیوبند اور بریلوی علماء یہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ یا امام غزالی 8 سے 800 سال پہلے ہوئے، وہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی
800 سال پہلے. یہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یہ درمیانے ہیں. پرانے تو وہ ہوں گے جو صحابہ تابعین ہوں گے، پہلے 300 سال کے، جن کے بارے میں نبی الاسلام نے کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. یعنی کہ آپ کے بزرگان دین. ہمارے تو وہ ہیں جن کی تعریف حضور نے کی ہے، اور حدیث کی ساری کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو کتنی آپ زیادتی کرتے ہیں جب ہمیں اس طریقے سے آپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پرانے بزرگوں کی بات نہیں کر رہے، درمیانوں کی کر رہے ہیں. وہ تو 800 سے 500 سال بعد میں بھی پرانا ہو جاؤں گا آپ کی نظر میں، تو پھر کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں. یہ علم کی دنیا میرے بھائی، جذباتی باتیں نہ کریں، علمی بات کریں. ہمارے بابا جان تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور ان کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ سارے ہمارے بابے ہیں، سارے ہمارے امام ہیں، سارے ہمارے بزرگ ہیں. اور جو ان کے ساتھ غداری کر کے گئے ہیں ان کو ہم کیسے مان لیں میرے بھائی؟ رسول اللہ کے ساتھ غداری جنہوں نے حضور کے دور میں کی، حضور کی وفات کے بعد کی، انہیں صحابہ نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ منکرین زکوٰۃ رسول اللہ کے غداری ثابت ہوئے نا، ایمان تو لائے تھے نا اللہ کے نبی کے اوپر، لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے قتال کیا ان کے خلاف. کیوں قتال کیا؟ کہ نبی کے غدار ہو گئے. تو آپ کے بزرگ بھی خالی کلمہ گو ہو کے جی بڑی خدمات نے، اور چھڑ دو خدمات. سب زیادہ خدمات ہے پھر گوریاں دی نے، جنہوں نے پرنٹنگ پریس دی ہے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہے. ورنہ آج پرنٹنگ پریس نہ ہونا ہر مسلمان قرآن بھی خرید نہیں سکتا تھا اگر کاتب کے لکھنے پہ ہوتا. جتنے مسلمان ہیں ذرا یہ آپ کو 1.5 ارب قرآن لکھنے پڑ جائے نا، ہزاروں سال چاہیے اور لاکھوں کاتبین چاہیے. ذرا کیلکولیشن کریں. تو یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا ہے، بغداد شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا ہے. بزرگوں کی بڑی خدمات نے، پھر گوریاں دی بھی خدمات نے. نہیں وہ خدمات تو ہیں ان کی، لیکن نہ وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. بخاری مسلم میں آیا. تو بس سرکار تواڈے بزرگوں کے بارے بھی ساڈا یہ کیتا ہے جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جی، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سیدھی سی بات ہے بھئی. جو فارمولہ آپ اپنے اوپر فٹ کیے ہوئے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی رکھے نا. ٹھیک ہے، ساڈا کتا کتا تواڈا کتا ٹومی. اچھا خدا دا ناجے بابے نال نہ جوڑ لئیے انہوں. ٹھیک ہے ہاں، یہ کیڑا اصول ہے بھائی اللہ دے بندیو؟ تو جتنا آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہم آپ کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ہاں بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو دوسروں کے بزرگوں کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے بزرگوں کو بھی اور آپ کے مخالفین کے بزرگوں کو بھی اختلاف کے باوجود چندے انہیں دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کی تکفیر نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ ہمیں جب یہ گالی آپ دیتے ہیں نا کہ یہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے، تو بھائی میں نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ آپ لوگ خود کرتے رہے ہیں. ہم تو الحمدللہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں. ہاں انہوں نے صرف مخالفین کی گستاخانہ باتیں نکالی تھی، ہم نے آپ کی بھی نکالی ہیں. تو ہم تو اعلی حضرت کے ٹریک کے اوپر ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل ایک تلوار کے ساتھ یا ایک قلم کے ساتھ یا زبان کی نوک کے ساتھ سب کو ہانکا ہے الحمدللہ. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے. کوئی ایک کوسچن بھی ایسا نہیں ہے جو میرے اس کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے یہاں آگے آیا ہو اور میں نے اس کو پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اگر کسی کا کوئی ایسا سوال ہے جو میں نے سوال نہیں پڑھا اور اس کا جواب نہیں دیا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن جو بعد میں ان کو نہیں حق جو اس سے پہلے تھا. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں بھی جو سیلاب زدگان ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمان ہو یا کافر، اے اللہ آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، اور مرنے سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اس پہ موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔